رات کے اندھیرے میں گاؤں کے کچے مکانوں کے بیچ ایک ایسا بھی مکان تھا جو باقیوں سے زیادہ ویران، خستہ اور غمزدہ دکھائی دیتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں، چھت کے لیے کچے کھپریل اور صحن میں پھیلی مٹی گویا گواہی دے رہی تھی کہ یہاں غربت کے بادل چھائے ہیں۔ اسی مکان میں رہتا تھا ایک 2 سالہ بچہ، احمد، جس کی معصوم آنکھوں میں دنیا کو دیکھنے کی معصوم حسرت تھی، مگر وہ دنیا جس میں وہ آیا تھا اس کے لیے کسی جنت کے بجائے آزمائش کا میدان تھی۔ احمد کا باپ ایک مزدور تھا جو روزگار کی تلاش میں شہر گیا تھا، لیکن قسمت نے مہلت نہ دی۔ ایک حادثہ ہوا اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ احمد اس وقت ماں کی گود میں دودھ پینے والا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ باپ کی موت کے ساتھ ہی اس گھر کا چراغ بجھ گیا۔ 2 سال کا بچہ بھوک کو کیا سمجھے، مگر جب پیٹ میں آگ لگتی تو وہ روتا، ضد کرتا اور ماں کے دامن کو کھینچتا، امی روٹی دو، بھوک لگی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ گھر میں اکثر کچھ نہ ہوتا، وہ بچی کو بہلاتی، بیٹا یہ لو پانی پی لو، ابھی روٹی آ جائے گی۔ احمد کبھی بہل جاتا اور کبھی روتے روتے سو جاتا۔ ماں ساری رات جاگتی رہتی، کبھی سوچتی کہ کل کہاں سے روزی لائے، کبھی اپنے شوہر کو یاد کر کے دل ہی دل میں رو پڑتی۔ گاؤں کے دوسرے بچے جب صحن میں گیند اور کھلونے لے کر کھیلتے تو احمد انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ کبھی اپنی ماں سے کہتا، امی میرے پاس کھلونا کیوں نہیں؟ ماں دل پر پتھر رکھ کر مسکراتی، میرا احمد سب سے پیارا ہے، اسے کھلونوں کی کیا ضرورت؟ مگر بچے کی معصوم خواہش کہاں دبتی ہے۔ احمد کنکر، پتھر اور لکڑیاں جمع کرتا اور انہی کو کھلونے سمجھ کر کھیلنے لگتا۔ کبھی لکڑی کو گھوڑا بنا لیتا اور کبھی مٹی سے گیند تیار کر لیتا۔ احمد کمزور تھا، غذائیت کی کمی اور مسلسل بھوک نے اس کے جسم کو نازک بنا دیا تھا۔ ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگتی تو بخار ہو جاتا، کبھی کھانسی لگ جاتی، ماں ٹوٹکوں سے علاج کرتی۔ گاؤں کی ایک نیک عورت کبھی کبھار پرانی دوا کی بوتل دے دیتی، لیکن وہ بھی زیادہ دن نہ چلتی۔ ایک رات بخار بہت بڑھ گیا، احمد ہلکیاں سسکیاں لیتا رہا۔ ماں نے اسے سینے سے لگا کر اپنی چادر میں لپیٹا اور پوری رات جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دوا کہاں سے لاتی؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ ماں اکثر اپنی بھوک کو قربان کر کے بچے کو کھلاتی۔ وہ خود دن بھر خالی پیٹ رہتی، مگر احمد کے لیے محنت کر کے کچھ نہ کچھ لاتی۔ کبھی کسی کے گھر برتن مانجتی، کبھی کپڑے دھوتی، اور بدلے میں 2 روٹیاں مل جاتی۔ ایک دن احمد نے ضد کی، امی مجھے میٹھا کھانا ہے۔ ماں کے پاس کچھ نہ تھا، وہ پڑوسن سے تھوڑی سی چینی مانگ کر لائی، اسے پانی میں گھول کر احمد کو دیا۔ احمد خوش ہو گیا اور ہنسنے لگا، لیکن ماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ گاؤں کے لوگ احمد اور اس کی ماں کو ترس بھری نظروں سے دیکھتے، مگر اکثر ان کی مدد نہ کرتے۔ بعض اوقات کوئی روٹی یا پرانا کپڑا دے دیتے، لیکن زیادہ تر لوگ ان سے نظریں چرا لیتے۔ کچھ بے رحم لوگ یہ بھی کہتے، بیوہ عورت ہے، ہاتھ پھیلانے کے بجائے شہر جا کر کام کرے۔ ماں یہ تانے سنتی مگر صبر کرتی، اسے صرف اپنے احمد کی فکر تھی۔ احمد ابھی 2 سال کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں معصوم خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس رنگین گیند ہو، لکڑی کا چھوٹا سا گھوڑا ہو، اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح ہنس کھیل سکے، مگر اس کے خواب غربت کی دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے۔ ایک دن اس نے گاؤں کے بچے کو مٹھائی کھاتے دیکھا، دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، امی مجھے بھی مٹھائی چاہیے۔ ماں کے پاس پیسہ نہ تھا، وہ بیٹے کو بہلانے کے لیے جھولی کے کونے سے ایک پرانا کھلونا ڈھونڈ لائی جو کسی نے خیرات میں دیا تھا۔ احمد خوش ہو گیا، مگر ماں کے دل پر خنجر چل گیا۔ ایک رات گاؤں پر زوردار بارش ہوئی، کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگی،
پانی ٹپ ٹپ کر کے صحن اور کمرے میں بھرنے لگا۔ احمد ڈر کے مارے ماں سے لپٹ گیا۔ امی یہ پانی کیوں آ رہا ہے؟ ماں نے اسے تسلی دی، بیٹا ڈرو نہیں، بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ رحمت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ساری رات وہ ایک ہاتھ سے بچے کو سلاتی رہی اور دوسرے ہاتھ سے پانی نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ اس کے ننھے جسم میں طاقت نہ رہی، وہ کھیلنے کے بجائے زیادہ تر ماں کی گود میں پڑا رہتا۔ ایک دن بخار بہت بڑھ گیا، ماں اسے لے کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کو فوری دوا چاہیے ورنہ حالت خراب ہو جائے گی، دوا کے پیسے 300 روپے ہیں۔ ماں کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ وہ ڈاکٹر کی منتیں کرتی رہی مگر ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا بہن بغیر پیسوں کے دوا نہیں مل سکتی۔ ماں روتی ہوئی واپس آئی، بچے کے ننھے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں امی مجھے بچا لو۔ رات بھر احمد بخار میں تڑپتا رہا۔ ماں نے اپنی باہوں میں لپٹا کر اسے تھام رکھا تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، مجھ پر مہربانی فرما۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ رات کے آخری پہر احمد کی سانسیں مدھم ہو گئیں، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ماں کی چیخیں گاؤں میں گونج اٹھیں۔ وہ بچے کے جسم کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی، اے میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا؟ میں نے تو تجھے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، کچھ عورتیں ماں کو دلاسا دینے لگی، کچھ مرد بچے کی تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ احمد کو گاؤں کے چھوٹے سے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ماں قبر کے سرہانے بیٹھی رہی، آنسوؤں سے زمین بھگوتی رہی۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ چھن گیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں تھی، یہ اس معاشرے کی کہانی تھی جہاں غربت، بھوک اور محرومی معصوم خوابوں کو رون ڈالتی ہے، جہاں ایک بیوہ عورت کا سہارا کوئی نہیں بنتا، جہاں 2 سالہ بچہ بھی بھوک اور بیماری کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار جاتا ہے۔